السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو جے جے انفو۔ دوستو آج میں آپ کو جاپان کے ایسے کڈنیپر کی سٹوری سناؤں گا جس نے جاپان کی پولیس کو میڈیا کے اندر آ کے چیلنج کیا، اور جس نے 2 کینڈیز بیچنے والی بڑی کمپنیز کو بھی چیلنج کیا کہ ان کی ٹافیز کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس انسان کی وجہ سے ایک پولیس والا بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ بات ہے 18 مارچ 1984 کی رات کو جاپان کی گلائکو کمپنی کے مالک کو رات میں اس کے گھر جا کر اس کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے۔ گلائکو کمپنی بچوں کی کینڈیز بناتی تھی۔ اس کی بیوی نے اس کڈنیپر کو بولا کہ جتنے چاہے مرضی پیسے لے لو لیکن میرے ہسبینڈ کو کڈنیپ نہ کرو، لیکن ان لوگوں نے ایک نہ سنی کیونکہ وہ تو کچھ اور ہی کرنا چاہتے تھے۔ جب کڈنیپر اس کو کڈنیپ کرنے آئے تو وہ بچوں کے ساتھ باتھ ٹب میں نہا رہا تھا، اور یہ کیس جاپان کی مسٹری کا سب سے زیادہ خطرناک کیس بن گیا تھا، اور اس کیس کو دا مانسٹر وتھ 21 فیسز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کیس کو 40 سال گزر گئے ہیں لیکن آج تک پولیس نہ تو اس کو سمجھ سکی ہے اور نہ ہی اس کو حل کر پائی ہے۔ کڈنیپ کرنے کے بعد انہوں نے 1 بلین ین اور 100 کلو سونے کی ڈیمانڈ کی تھی۔ کڈنیپر نے ان کو 2 دن کا ٹائم دیا، لیکن اگلے ہی دن ایزاکی گلی کو پتہ نہیں کیسے بھاگ کر اپنے گھر آ جاتا ہے اور پولیس کو سارا واقعہ سناتا ہے۔ اگلے ہی دن ایزاکی کی بہادری کی وجہ سے یہ سارا واقعہ نیوز پیپر میں شائع ہو جاتا ہے۔ اس طرح سب سمجھتے ہیں کہ یہ کیس سالو ہو گیا ہے، لیکن یہاں سے اس کیس میں ایک نیا اور خطرناک موڑ آ گیا تھا۔ اس واقعہ کے 15 دن بعد 8 اپریل کو جاپان کے پولیس اسٹیشن میں ایک لیٹر آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں تم لوگوں کو جانتا ہوں کہ تم لوگ مجھے کبھی بھی پکڑ نہیں سکتے، اس لیے میں کچھ ہنٹ دیتا ہوں۔ میں نہ ہی ایزاکی کا دوست ہوں، نہ کمپنی کا ملازم، نہ گھر کا ملازم، نہ ہی فارم ہاؤس میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے کس رنگ کی گاڑی سے اس کو کڈنیپ کیا تھا، اور کڈنیپ سے پہلے جہاں سے کھانا کھانے کا سامان خریدا اور وہ کون سی شاپ ہے۔ اگر پھر بھی پکڑ نہ سکے تو تم لوگ ٹیکس چور ہو۔ اور اس خط کے آخر میں کڈنیپر نے اپنا نام بھی لکھا تھا، دا مانسٹر وتھ 21 فیسز۔ دوستو اگلے ہی دن اس کھلے چیلنج کی نیوز پیپر میں خبر آ گئی تھی جس کی وجہ سے جاپان پولیس ڈپارٹمنٹ کی ناک کٹ گئی تھی۔ جاپان کی ایک اور مشہور مورنگا نامی کینڈی کمپنی کو ایک خط ملا جس میں لکھا تھا کہ اس کی کینڈیز میں زہر ملا کر ہر سٹور پر رکھوا دیا گیا ہے، اور جو بھی اس کینڈی کو کھائے گا وہ مر جائے گا۔ یہی خبر 1 نومبر کو گلائکو کمپنی کے مالک کو بھی ملتی ہے۔ اس طرح ان دونوں کمپنیوں نے مارکیٹ سے اپنا سارا مال اٹھا لیا، جس کی وجہ سے ان کمپنیوں کو بہت بڑا لاس ہونے لگا۔ جب ان کینڈیز کو لیبارٹری میں چیک کروایا گیا تو پتہ چلا واقعے میں ہی ان کینڈیز میں زہر ہے۔ اس طرح لوگوں نے ان کمپنیز کے پروڈکٹ کو خریدنا چھوڑ دیا۔ اگست 1985 میں تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں کو پکڑا گیا، لیکن پولیس کو کچھ نہ پتہ چلا، اور جو پولیس والا اس کیس کو سالو کر رہا تھا اس نے ناکامی کی وجہ سے خودکشی کر لی تھی۔ اس خودکشی کا جب اس کڈنیپر کو پتہ چلا تو اس نے لیٹر لکھا کہ میں اب کچھ نہیں کروں گا، مجھے پولیس والے کے مرنے کا بہت زیادہ دکھ ہوا ہے۔ اور اس نے یہ بھی بولا کہ اگر اس کے نام پر کوئی بھی کرائم کرتا ہے تو یہ پرسن اس کی ذمہ داری نہیں بنتا۔ لیکن آج 40 سال تک کسی کو بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ شخص کون تھا۔ دوستو اپنا خیال رکھیں، میرے چینل جے جے انفو کو لائک، سبسکرائب، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔